الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلفه صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، گھروں پر بیٹھ کر سننے والے احباب کرام، مائیں بہنیں، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق بات چل رہی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ ایک آدمی اقرار تو کرتا ہے کہ زکوٰۃ شریعت اسلامیہ کا فرض ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن ایک آدمی سرے سے انکار کرتا ہے تو وہ تو کافر ہے، کیونکہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے تھے ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا بھی کہ آپ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو جہاد ان لوگوں سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو کلمہ توحید کو نہ مانے، لا الہ کا انکار کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کا اہم رکن کلمہ نماز کو بیان کیا، وہاں زکوٰۃ کو بھی جو ہے بیان کیا ہے۔ لہذا منکرین زکوٰۃ گویا اللہ کے مقرر کردہ فرض کے انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی میں جہاد کروں گا، حتیٰ یہ کہ یہاں تک کہ وہ اس فرائض کو ادا کرنے والے بن جاوے۔ حضرت عمر کو شرح صدر ہو گیا تھا کہ نہیں، حضرت ابوبکر کی بات تو بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر تو عمر کو کہا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے تو بہت طاقتور تھے، ابھی کمزور پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ انقص الدین وانا حی، دین میری نظروں سے مٹ رہا ہو، دین کا کوئی فریضہ جو ہے میری نظروں سے اور میری آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر دینی انحطاط اور کمی آتی ہو اور ابوبکر زندہ رہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ یا تو ابوبکر اپنی جان دے دے گا یا تو پھر دین کو سربلند کرے گا۔ ان کی اس پختگی کو دیکھ کر صحابہ کو اطمینان ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر جہاد کیا، ان کے ساتھ مقاتلہ کیا، یہاں تک کہ وہ منکرین زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر کھڑے نہ ہوتے تو آج امت سے زکوٰۃ کا فرض جو ہے ختم ہو جاتا، اہمیت ختم ہو جاتی۔ ابوبکر نے اس اہمیت کو باقی رکھا، تو معلوم ہوا کہ بھئی شریعت اسلامیہ کا ایک اہم رکن ہے، اس کا انکار کرنے والے کے ساتھ تو ابوبکر نے جہاد کیا ہے۔ اور آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک عجیب و غریب بات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو
تو حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے نائب ہے، تو جہاں حضرت آدم اللہ کے نائب تو اولاد آدم بھی اللہ کے نائب۔ اور نائب کا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالی کے اندر جو صفات ہے وہی صفات اس کے بندوں میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کریم ہے، بندوں کے اندر بھی کرم کا جو ہے مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ رحیم ہے، بندے کے اندر بھی رحم کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ سخی ہے، بندے کے اندر بھی سخاوت ہونی چاہیے۔ اسی کو حدیث میں کہتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاق کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالو، ڈھل جاؤ اللہ کی اخلاق میں، اللہ کی صفات میں ڈھل جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اس کی شایع نشان ہے، اور وہی صفات بندے کے اندر اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک سخی ہے، ایک جواد ہے، اللہ دونوں ہے، جود و سخا دونوں کے اندر ہے اللہ۔ تو اللہ تو اپنے خزانے سے، اپنے اعتبار سے بغیر مانگے سب کو دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو، بلکہ دیکھ یوں رہا ہے نہ ماننے والوں کو اللہ زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک کوئی قیمت رکھتی ہی نہیں ہے۔ تو سخاوت جہاں اللہ کی صفت ہے، اور سب سے زیادہ سخی اللہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو جتنا زیادہ سخی ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، یہ بالکل قریب پکی بات ہے، میں نے بتائی تھی حدیث، قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑے سخی کون تھے؟ تو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، امت میں سب سے بڑے سخی، کہ ابو بکر نے اس دین اسلام کے خاطر جو مال خرچ کیا ہے، لٹایا ہے، وہ کسی نے بھی نہیں لٹایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے ابو بکر کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا، سب خرچ کر دیا تھا اللہ کے راستے۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا جس کے پاس جو ہو لے کے آؤ، ابھی اسلام کو بہت ضرورت ہے، جنگ لڑنی ہے، بہت دور جانا ہے، ساز و سامان نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ سب لے آؤ۔ ہر ایک اپنے اپنی طاقت کے مطابق لائے تھے۔ حضرت عثمان اس وقت بہت لائے، حضرت عمر نے تو یہ کہہ دیا گھر جا کر کہ آج ابو بکر کا مقابلہ کروں گا اور ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا آج۔ اس لیے گھر میں گئے، جتنا تھا آدھا گھر میں رکھا، آدھا لے کر چلے آئے عمر رضی اللہ عنہ، آج تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر بھی آ گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو جو بھی لایا سب کو جو ہے سراہایا، سب کی تعریف کی، سب کو جزاکم اللہ کہا، لیکن قربان جائیے کسی کو یہ نہیں پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے، کیا لائے، وہ تو سب کو پوچھا۔ ابو بکر کا متاع اور سامان دیکھ کر سارے صحابہ کے درمیان میں اللہ کے نبی نے بالکل اپوزٹ سوال کیا، ابو بکر کیا لائے یہ نہیں کہا، ابو بکر اپنے گھر پر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ سوال سننا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اب کیا جواب دیتے ابو بکر۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، جھاڑو لگا کر آیا، جھاڑو، جو کچرا تھا وہ بھی لے آیا، سب کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جس دن یہ تبوک کے موقع پر جو مال لائے تھے اس وقت ان کے کپڑے میں جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے میں بٹن بھی نہیں تھے۔ ابو بکر نے جو ہے ببول کے کانٹے
اس جو ہے کپڑے میں بٹن کی جگہ پر لگائے تھے. ہاں. اور جو لباس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن پہنا تھا، اسی کا یعنی وہی طرح لباس آسمانوں کے فرشتوں نے بھی پہنا تھا. اور جب جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کو پوچھو کہ اس حال میں بھی آپ خوش ہو اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور کہا ابو بکر اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں، اور اللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس پوزیشن میں بھی تم اللہ سے خوش ہو؟ ابو بکر رونے لگے زار و قطار. یہ خوشی کا رونا تھا. اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اللہ سے کیوں نہ خوش ہو؟ ہر حال میں خوش ہے، ہر حال میں خوش ہے. بہرحال یہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ جو تم کو دیا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا کئی گنا تم کو بڑھا چڑھا کر دیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تم کو ضرور دے گا، ضرور دے گا. ہاں. ارے اللہ کی ایک صفت ہے غیور، غیور غیرت والا. ہاں، غیور غیرت والا. اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ بڑے غیور ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تم کو نہ دے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، تم میں سب سے زیادہ غیرت مند میں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند. ہاں، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند. غیرت مند آج جو ہے ایک معمولی آدمی کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے. بھئی ایک آدمی کو دعوت کھلا دے تو دعوت کھانے کے بعد وہ دل میں یوں سوچے گا کہ بھئی مجھے کب ایسا موقع ملے کہ میں بھی اس کو دعوت کھلاؤں. کسی کا کھانے کے بعد آدمی کی غیرت اندر سے یہ کہتی ہے کہ کب ہو اور کب میں اس کو بھی کھلا دوں، کب ہو کب میں اس کو اس کے احسان کا بدلہ دے دوں. جب معمولی آدمی کے اندر یہ حس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے کہ کسی کا کھا کر یا کسی کا جو ہے کچھ لے کر اس کے دل میں آتا ہے کہ میں کب اس کا احسان چکا دوں، کب میں اس کو بھی اس کا بدلہ دے دوں. یہ غیرت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر تم خرچ کرو تو کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ میرا بندہ میرے راستے میں 1000 رین خرچ کر رہا ہے، میں اس کو 1000 نہیں 1,00,000 رین دے دوں. اس لیے اللہ بڑے غیور ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. ہاں، خرچ کرنے پر شیطان روکے گا ضرور. میں نے بتایا شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو روکے گا، فقر کا وعدہ دلائے گا. ہاں کہ مت کرو نہ کم ہو جائے گا. لیکن اللہ تو دیتے ہیں. آدمی کی نگاہ جب اللہ پر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے خزانے میں بڑھوتری کرتے ہی جاتے ہیں، بڑھوتری کرتے ہی جاتے ہیں. ہاں. اور جو شیطان کا پجاری ہو جاتا ہے وہ جیسا کہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے کہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ جب آدمی مال خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا نیت کرتا ہے تو 70 شیطان اس کو روکتے کہ مت کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تمہارا کم ہو جائے گا. دیکھو ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، پھر کیا ہوگا، تمہارے پاس پیسے نہیں رہیں گے. اس طریقے پر جو ہے باتیں آدمی کے دلوں میں اور اس کے خیالوں میں شیطان ڈالتا ہے. تو 70 شیطان اس کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں. تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، دل کا بڑا مضبوط تھا، بیان کے دوران ہی کھڑا ہو گیا اور کہا مولانا آج ابھی جا رہا ہوں گھر پر، اور وہ 70 کے 70 شیطانوں کو پچھاڑ کر رکھ دوں گا، 70 کے 70 شیطانوں کو، اور میں اللہ کے راستے میں آج خرچ کروں گا. بہت اچھی بات ہے بھائی، جاؤ. گیا گھر میں جلدی گیا اور جو ہے 2-3 تھیلی جو ہے گروسری کی بھر لی اور نکلا.
جیسے ہی جا رہا تھا بیوی نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ بھائی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. تو اتنا سب یہ تو دیکھو 2-3 دن کا جو ہے ہمارے یہاں کھانا بن جائے گا، اتنا سوری دینا. یہ وہ ایسی باتیں ہوئی کہ پھر بیوی کی بات جو ہے مقدم رہی، اور وہ آدمی جو ہے وہ جو لے کر تھیلیوں میں بڑے شوق و ذوق سے بھری تھی، وہاں کا وہیں رکھ کر اتنا منہ لے کر مسجد میں آ گیا. مولانا نے دیکھا اس کی چہرے کو کہ گئے تھے تو بڑے خوشی خوشی اور آئے بالکل منہ لٹکائے ہوئے. کیا بات ہے بھائی؟ کہ مولانا 70 شیطانوں کو تو پچھاڑ دیا لیکن شیطان کی خالہ کو نہیں پچھاڑ سکتا. ادھر نیک بیوی ہو نا، نیک بیوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک وہ عورت ہے جو نیک ہو، المرأۃ الصالحہ اذا سرت اذا نظر الیہا سرت ہو، جب تم اس کے سامنے دیکھو وہ تم کو خوش کر دے، اس کی مسکراہٹ سے تمہیں خوشی ہو جاوے، اس کو کہتے نیک بیوی. اور دوسری نیک بیوی کی نشانی، نیک بیوی کی 3 نشانی بتائی. ایک تو یہ کہ جب تم اس کو دیکھو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اس کو کسی نیک کام کا حکم کرو فوراً تیار ہو جاوے، بلکہ تم کو نیک کام کا حکم دے. یہ نیک بیوی کی پہچان ہے کہ تم کو دیکھے یا تم اس کو دیکھو خوش کر دے، تم کو وہ نیک کاموں کا حکم دے، نیک کاموں کا وہ تم کو حکم دے، یا یہ کہ تم اس کو نیک کام کا حکم دو تو وہ فوراً کام کر لے. اور تیسری علامت نیک بیوی کی یہ ہے کہ اذا غاب، جب تم غائب ہو نا تو وہ تمہاری عزت عفت کی حفاظت کرے. ہاں، تمہاری غیر موجودگی میں کسی دوسرے سے تعلق قائم نہ کر لے، بلکہ نہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرے. یہ نیک بیوی ہے. تو نیک بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کو کہتی ہے کہ جاؤ نماز کے لیے جاؤ. شوہر کو یوں کہتی ہے کہ شوہر اگر ایک 100 رین خرچ کرنے کے لیے جاتے، کیا جا رہے ہو؟ 100 رین اس کو دینے کے لیے. 100 رین سے کیا ہوتا ہے یار، 200 لے جاؤ. ایسی بھی بیویاں ہیں دنیا کے اندر کہ جو اپنے شوہر کو زیادہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. تو یہ نیک بیوی کی علامت ہے. ہاں، نیک بیوی کی علامت یہ ہے. اب اس کے اپوزٹ سمجھ جانا بھائی، کہ جب تم اس کو دیکھو اور تم کو خوش تو کیا کرتی، بلکہ آنکھیں ایسی نکالے کہ تمہاری خوشی ہی ختم ہو جائے. وہ تم اس کو نیک کام کا حکم دو یا وہ تم کو نیک کام کا حکم تو کیا دیتی، بلکہ یوں کہتی ہے جاؤ گیم ماتی ہارو ٹی وی لے آؤ. دیکھو وہ تم کو برائی کا حکم دے رہی ہے. اور جب تم نہیں ہوتے ہو، پورا دن شاپ پر ہوتے ہو اور یہ جو ہے دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر لے، تو اس کو نیک بیوی نہیں کہتے ہیں. یہ بیوی تو آدمی کے لیے وبال جان ہے. ہاں، تو نیک بیوی جس کو میسر ہو جاوے تو اس کو جو ہے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمتوں سے نوازے. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں. یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. جتنا بھی خرچ کرو گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عطا فرماویں گے. بھئی کون کون سے ایسے مال ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ کہ رہنے کا مکان، آدمی کا جو بھی رہنے کا مکان جس میں وہ رہتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے پر کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، جیسے کہ ہم کرائے پر دیتے ہیں مکان، کسی کے پاس 2 مکان ہیں 3 مکان ہیں، لیکن تینوں مکان اس نے کرایوں پر دیے ہیں، تو اب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ، یہ جو ہے ہم چونکہ استعمال کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام کپڑوں پر، چادروں پر، اسی طریقے پر گالیچوں پر، صوفہ سیٹ پر، جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے پر گھر کا سارا ساز و سامان، گھر کا سارا ساز و سامان، چاہے اس کے اندر فریج ہو، کولر ہو، واشنگ مشین ہو، اے سی ہو، یہ سارے ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے پر تمہاری سواریاں، چاہے تمہارے پاس ایک سے زائد سواریاں ہو لیکن وہ تم اس کو استعمال کرتے ہو، تمہارے یوز کرنے کے لیے ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے پر غلام باندیوں کا زمانہ اس وقت تھا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اپنی
حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، کسی کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اور چاہے وہ کتنی بھی قیمت کا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ حفاظت کے لیے آپ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے پر گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، اگر کسی نے گروسری 1 سال کی بھر دی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے تو اپنے کھانے کے لیے اس کو جمع رکھا ہے، کہ اسے بیچنے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے پر جو ہے ہیرے جواہرات، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں البتہ اگر اس کی تجارت کرتے ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اسی طریقے پر تمہاری مطالعے کی کتابیں ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ وہ ہمارے مبارک بھائی بامبے والے جو ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، تو ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرماوے۔ اور اسی طریقے پر وہ زاہد بھائی پاکستانی، جو شاہد بھائی زاہد بھائی جو 2 بھائی ہیں، ان کی والدہ بھی سخت بیمار ہے، آج ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، اٹیک آیا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ بھی بیچارے بیمار ہے، ہسپتال میں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ دونوں کو مکمل شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیئتک، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم واقعی گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کر کر کے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے پیارے اللہ، آپ راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی سے امت کو، اپنی ناراضگی کو اے اللہ امت سے ہٹا لیجئے، اللہ اپنی ناراضگی کو امت سے ہٹا لیجئے، اور رضامندی کی چادر کو امت کے اوپر پھیلا دیجئے۔ اے اللہ رحم کی چادر کو امت پر پھیلا دیجئے، عفو کی چادر کو امت پر پھیلا دیجئے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اے پیارے اللہ، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی پوری مغفرت کر دیجئے، پوری امت کی پوری مغفرت کر دیجئے۔ بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، اے پیارے اللہ، یہ مغفرت والا عشرہ بھی اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے چھوٹوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، اے پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، جو بیچارے پریشان حال ہے کسی بھی طریقے پر ہو، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کی شکلیں الگ الگ ہے۔ اے پیارے اللہ، تو ہر ایک کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو، ان پر حالات کو اے اللہ آپ بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہر ایک کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہر ایک کو سکون عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا کر دیجئے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، جیسا کہ جو 2 خاتونوں کے نام لیے گئے، اے اللہ وہ سخت بیمار ہے، اے اللہ ان دونوں کو مکمل شفا عطا کر دیجئے، اے اللہ مکمل شفا عطا کر دیجئے۔ اے اللہ شافی آپ کی ذات ہے، شفا آپ ہی دینے والے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے شفا کی درخواست کرتے ہیں، امت کے سارے بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ اے اللہ جو جس لائن سے بیمار ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس ہی کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو، اے پیارے اللہ ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیجئے، ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، ایسی ہدایت عطا فرما دیجئے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسا علم عطا کر دیجئے جس کے بعد جہالت نہ ہو، ایسی مالداری عطا کر دیجئے
دیجئے جس کے بعد غربت نہ ہو، ایسی عزتیں عطا کر دیجئے جس کے بعد ذلتیں نہ ہو، اے اللہ ذلتیں نہ ہو، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بلائی کی دنیا آخرت کی آپ سے مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری خیر و بلائی کا ہم بھی سوال کرتے ہیں، اے اللہ وہ ساری بلائیاں ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی عطا فرما دیجئے، اور جتنی شرور سے فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی اے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو، ہماری آج کی دعا کو بھی اے اللہ جتنی دعائیں آج سے پہلے مانگی گئی ہے ان تمام دعاؤں کو بھی، اور اے اللہ زندگی میں جتنی بھی دعائیں آئندہ مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو بھی اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ